تو یہی کام کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ جب کسی اسکالر کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ سنتے ہو دین کے لیے، تو یاد رکھو دین کا مفہوم تو بہت وسیع ہے. آپ کو پہلے یہ متعین کرنا پڑے گا میں پیدا کیوں ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے خدا نے بنایا ہے خاص ہدف. وہ کیا ہدف ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو بنایا تاکہ وہ میری عبادت کریں، مجھ سے محبت کریں، مجھ سے تعلق قائم کریں. تو میرا ہدف یہ ہے کہ مجھے موٹیویشن ملے، مجھے نماز کی توفیق ملے، مجھے زکات کی توفیق ملے، صدقات و خیرات کی توفیق ملے، مجھے جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو، میری عبادت میں لذت پیدا ہو، مجھے تلاوت کا شوق پیدا ہو، میرے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہو، میرے دل میں علماء کی محبت پیدا ہو. کیونکہ اگر آپ ساری دنیا سے سمٹ کے 2-4 اسکالرز پہ آ کے بند ہو گئے، یہ اسکالرز مر جائیں گے، اس کے بعد کیا کرو گے آپ تو دین سے دور ہو جاؤ گے. کوئی نیا آئے گا وہ ان کو غلط کہہ رہا ہوگا. تو آپ کا جب ہدف متعین نہیں ہوتا تو آپ کسی اور کے ہدف کا حصہ بن جاتے ہو. تو ہدف کیا ہونا چاہیے؟ ہدف وہی جو الحم سے لے کے والناس تک قرآن بار بار بیان کرتا ہے. قرآن کیوں کہتا ہے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ کیوں سناتا ہے؟ کیا رفع الیدین کے جھگڑوں کے لیے سناتا ہے؟ قرآن کی نظر میں اس مسئلے کی ویلیو ہوتی تو حدیث میں اس کی ویلیو ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بیان کرتے کہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہوتا. ان چیزوں کو ویلیو قرآن و سنت نے دی نہیں ہے، تبھی تو اختلاف ہوا اس میں. جن چیزوں کو قرآن و سنت نے ویلیو دی ہے ان میں امت میں اختلاف پیدا نہیں ہوا. قرآن نے ویلیو دی توحید کے مسئلے کو، اس میں امت میں اختلاف نہیں ہے. جنہوں نے کیا وہ امت سے خارج ہیں، تو امت سے خارج ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں لائیو سیشن لیتا ہوں، کسی نے مجھ سے پوچھا خاتون نے کہ مفتی صاحب یہ جو قرآن کی آیت ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اتنی واضح ہے تو پھر یا علی مدد کے نعرے لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہی کا مطلب صرف تجھ سے، تو پھر یا علی مدد کیا، یا غوث اعظم مدد کیا، یا رسول اللہ مدد کیا؟ اتنی واضح ہے تو آپ سمجھاتے نہیں لوگوں کو. میں نے کہا یہ اتنی واضح ہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، لوگوں کی جو مشرک ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل ماری گئی ہے. اور میں نے کہا یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا. کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ تم چلتے ہو؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ پھر آگے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا. ہم نے بہت سے لوگ پیدا کیے جن کے دل ہیں اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہندو بتوں کی عبادت کرتا ہے، پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے، کوئی سینس بنتی ہے؟ وہ بھی تو کتنی ان میں ڈاکٹر بھی ہیں، ان کے انجینئر بھی ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کوئی سینس بنتی ہے؟ جیسے اس کی سینس نہیں بنتی، ایسے ہی مسلمان کے لیے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کی کوئی سینس نہیں بنتی. اس عقیدے کو قرآن نے دو 4 کی طرف 5 دفعہ دن میں ہم پڑھ رہے ہیں، 5 ٹائم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو بات ختم ہو گئی. لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کیا ہیں جن کو قرآن و سنت نے واضح انداز میں بیان نہیں کیا. اس کا مطلب قرآن ان میں اختلاف کو برداشت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑے مسائل نہیں ہیں. تو الحم سے لے کے والناس تک قرآن جس چیز کو فوکس کر رہا ہے وہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا تم کرتے کیا ہو، اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے. تمہارا سلوک اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہے، ماں کے ساتھ کیسا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، نماز ٹائم پہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، رمضان کے روزے رکھتے کہ نہیں رکھتے ہو. جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے، آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے. جس اسکالرس کی تقریر سن کے آپ میں یہ موٹیویشن پیدا ہو رہی ہے اور آپ پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب وہ آپ کو آپ کے ہدف کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور جو آپ کو اختلافی مسائل کی آگ میں دھکیل رہا ہے آپ کو، اور بنو امیہ کے واقعات اور فلانے کے واقعات اور فلانا ایسا تو ڈمکانا ایسا، تو نام لے لے کے لوگوں پہ رد کرنا جس سے نفرتیں پیدا ہو، انسان کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے. اٹ مینس وہ آپ کو اپنے ویژن کا حصہ بنا رہا ہے، وہ آپ کے ہدف کو فوکس نہیں، وہ اپنا چورن بیچ رہا ہے، چاہے لیبل کچھ بھی لگا دے. وہ آج کتنے لوگ ہیں جو امت کو اب دیکھو غامدی صاحب نام میں عام طور پہ نہیں لیتا، لیکن کچھ اسکالرز نے تو ایسا بے رگ رکھیا ہے نا، ایسا بے رگ رکھیا ہے، اتنا بے رگ رکھیا ہے کہ ایک بہت بڑے طبقے کو اسلام کے بنیادی عقائد سے ہٹا دیا ہے. حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کیا. قادیانی بھی کیا کرتے ہیں؟ یہی تو ہمارا قادیانیوں سے صرف ختم نبوت کا جھگڑا تھوڑی ہے. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے دیوبندی کوئی بھی ہوں، چاہے عرب ہوں چاہے عجم ہوں، ان کے قادیانیوں سے مناظرے اسی بات پہ ہوتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ حیات ہیں. قادیانی حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جتنی حدیثیں وہ کہاں فٹ کریں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ فٹ کریں. وہ غامدی صاحب نے یہی کام کر دیا. لوگ کہہ رہے ہیں ان سے دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. بھائی آپ ان سے آپ کا ویژن پورا نہیں ہو رہا، آپ ان کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں. یہ اسلام تھوڑی سکھا رہے ہیں آپ کو. اسلام تو وہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. اس میں تو یہ کہ جو آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے، خارج ہے، کافر ہے. ہم کے صاحب کہتے ہیں قادیانی کو کافر مت کہو، ہم کسی کو کافر قرار دینے کے اہل نہیں. ہم ٹھیکیدار نہیں ہے کہ دیکھو کیسا اچھا لیبل لگا دیا. کہہ رہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مسلمان کافر کہنے والے؟ کیوں نہیں ہوتے؟ جس کو اللہ کافر کہے آپ کیوں نہیں ہوتے اس کو کافر کہنے والے؟ لیبل آپ نے کیا لگا دیا، ہم کون؟ بڑی لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں یونیورسٹی کے طلبہ. غامدی صاحب سے پوچھا گیا کیا قادیانی کافر ہیں؟ انہوں نے کہا میں مانتا ہوں نبی آخری نبی ہے، لیکن ہم کسی کو کافر کہنے کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. لوگ کلیپنگ زبردست. او بھائی جو کلیپنگ کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو آپ کے ہدف تک بندہ نہیں لے کے جا رہا، یہ آپ کو اپنے ہدف کا حصہ بنا رہا ہے. ان کا ایک ہدف ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا. آپ وہی بات کریں جو سارے کر رہے ہیں، کبھی پروموشن نہیں ہوگی مارکیٹ میں. جب تک کوئی نئی چیز لانچ نہیں کریں گے آپ کی پروڈکٹ نہیں چلے گی. یہ اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ اتنا پکا ہے کہ جو آپ کے آخری ہونے کا انکار کرے وہ اسلام سے کیا ہے، خارج ہے، کافر ہے. وہ 2 تو 4 کی طرح کافر ہے. جو بتوں کی عبادت کر رہا ہے کافر ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کافر ہے. میں کہوں گا بھائی کافر ہے، ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکیدار؟
ارے اگر بتوں کی عبادت کرنے والا بھی کافر نہیں ہے تو چھوڑ دو پھر اس قرآن کو حدیث کو. کہتے ہیں جی کافر کو بھی کافر نہ کہو. کیوں نہیں کہو؟ قل یا ایھا الکافرون ہے نا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون. عربی کہہ دیا کافر ہو. کسی مصلحت سے کسی کافر کو کافر نہ کہنا کہ اس کے جذبات مجروح ہوں گے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اب یہ نہیں کہ کوئی عیسائی آ رہا ہے تو آپ نے وہ کافر ادھر. یہ اخلاق کے خلاف ہے. یہ مطلب نہیں ہے ہرگز میرا کہ آپ خام خامے بولیں یہ کافر یہ کر رہا ہے، کافر یہ کر رہا ہے. لیکن جب کوئی مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھے گا کہ یہ مسلم ہے یا کافر ہے تو مسلم بتائے گا کہ کیا ہے، کافر ہے. اور کیا کہے گا اس کو. لیکن آپ دیکھو کیا عدت کا انکار کر دیا محترم نے. ہمیشہ سے پوری امت میں اجماع ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوگی 3 مینسز اس کو عدت بولو گزاری. قرآن بیان کر رہا ہے. ایسی لاجک پیش کی ہے اس کی جو 100% غلط. لیبل کیا لگا دیا؟ قرآن و سنت اسلام. لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ لاجک کیا پیش کی ہے کہ جی اسلام نے عدت کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ نسب کی حفاظت، اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو پتہ چل جائے. اب چونکہ الٹرا ساؤنڈ سے اور ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے لہذا عدت گئی. بولو تو بھائی وہ اسلام نے اگر نسب کی حفاظت کے لیے عدت کا حکم دیا ہوتا 1 مینسز سے پتہ چل جاتا ہے. 3 مینسز کیوں کی اسلام نے؟ شوہر کے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن کیوں قرار دیا اسلام نے؟ بڈھی عورتوں پہ عدت فرض کیوں ہے؟ ان کو تو حمل کا امکان ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سارے سوالات کے جواب دی گئے. اور جب ان لوگوں سے جو ڈسکرپشن میں آپ جواب لکھو نا تو یہ کیا کر دیتے ہیں، لنک کو کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. ایک طرف آپ اتنے براڈ مائنڈڈ بنتے ہو کہ سب کو سنو، تو بھائی جب آپ نے جو مسئلہ غلط بتایا ہے اس کا جواب جب ہم نیچے آپ ہی کے کمنٹس میں شیئر کر رہے ہیں تو آپ اس کو اڑا کیوں رہے ہو؟ لوگوں کو سننے دو نا، اس کو بھی سنیں اس کو بھی سنیں. یہ جتنے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں نا یہ ہوتے نہیں ہیں.